والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میرے عزیزوں، مجھے یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ نیپال میں دن کے 3 بج رہے ہیں کہ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ رات کے 3 بجے مومنین کا یہ ہجوم اور ان کا جوش و خروش، ٹھنڈیوں کی سخت راتیں بھی آپ تمامی حضرات کے اندر ایسی گرمی پیدا کی ہوئی ہے کہ میں باہر دیکھ رہا ہوں ٹھنڈیاں کافی زیادہ ہیں، لیکن اس مجمع کے اندر تو گرمی 50 ڈگری سے زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ گرمی عشق مصطفیٰ کی ہے، اور اسی لیے جہاں یہ چیز ہوتی ہے وہاں کا مومن ٹھنڈا کبھی نہیں ہو سکتا۔ زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا، تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا۔ عزیزان گرامی، آج آپ تمامی حضرات ایک دوسرے کو نہ بٹھائیں، میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ ہی کہاں ہے۔ جیسے ہیں تیسے ہیں، کھڑے رہیں بیٹھے رہیں، جو جس حال میں ہیں۔ اور منبر نور پر موجود تمام علماء ذوی احترام اور مشائخ کا ادب و احترام باقی رکھیں۔ لاٹھی ڈنڈے والے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی لاٹھیوں سے یہ سب سنبھل جائیں گے تو ایسا کبھی ہونے والا بھی نہیں، اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہے یہ وہ قوم ہے جس کو لاٹھیوں سے سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ لاٹھیاں نیچے رکھ لیں، اس لیے کہ صحیح کہا آپ کے ناظم اجلاس نے کہ ویڈیو میں اس کو کسی اور معنی میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، آپ تمامی حضرات کے سامنے صرف ایک بات کا میں ذکر کروں گا کہ حالات جس قدر تیزی سے کروٹ لیتے جا رہے ہیں اور جتنی تیزی سے بدلتے ہوئے جا رہے ہیں، تمہارے امتحانات کی گھڑی ویسی قریب آتی جا رہی ہے۔ تمہارے ایمان کا امتحان، تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان، تمہارے ثبات و استقامت کا امتحان۔ ان تمام امتحانات میں اے نوجوانوں خالص ایک چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے ہمیشہ، کہ دنیا نے ہم سے بہت کچھ چھینا ہے، اخلاق بھی چھین لیا ہے، کردار بھی چھین لیا ہے، علم بھی، ہمارے تمام عہدے بھی، دولت بھی، سیاست بھی، اقتدار بھی، سب چھین لیا ہے۔ اور جس کی بنیاد پر یہ قوم آج انتشار کی شکار ہے، ہم سب منتشر ہیں، ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود ایک بات میں ضرور کہوں گا، دنیا تو یہ کہتی ہے کہ یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ بچھڑے ہوئے سماج کے لوگ ہیں، ان کے پاس اخلاق، کردار، ایجوکیشن، سیاست، اقتدار کچھ نہیں رہ گیا۔ میں مانتا ہوں دیکھ کر کے بھی حالات یہی لگتے، ہمارے نوجوان سب بکھرے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر دل میں ایک بات کا یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ جماعت اتنی ٹوٹی بکھری ہوئی ہی ہے تو میڈیا 24 گھنٹے کیوں ہم پر بھونکتا ہے؟ یہ میڈیا کے تمام دجال ہمیں نشانے پر رکھے کیوں ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم 1000 ٹوٹ کر بکھر جاؤ تب بھی کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔
باطل سے ڈرنے والے ہیں، آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آپ کو یہ احساس میں دلانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی بات ہے، پیسے والے سب بیٹھے رہو، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تم اور ہم نشانے پر ہیں، ہمیشہ نشانے پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت تم پر ایسا آئے گا قریب کہ ساری جماعتیں تم پر ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، سب تم کو نشانے پر رکھیں گی۔ آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں، اور کون سی وہ چیزیں جس کی وجہ سے دنیا خوف زدہ ہے۔ میاں بہت ساری ایسی جماعتیں دنیا میں موجود ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا منصوبے، کیا کیا پلاننگ سب کچھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس سیاست ہے، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، دولت ہے، سب ہے، لیکن ان سے دنیا کو اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ہمارے ایک کمزور بچے کے لبیک یا رسول اللہ کہنے پر ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا یہ جانتی ہے، جس کو 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز بھی تھک گئے تھے، پریشان ہو کر کے ہی گئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے انگریزوں کو ہندوستان سے جو جانا پڑا وہ یوں ہی چلے گئے تھے؟ انہوں نے ظلم و بربریت کی وہ داستان یہاں پر لکھی ہے کہ بیان سے باہر ہے، لوگوں کو جلایا ہے، کاٹا ہے، مارا ہے، ہر جھاڑی پر پھانسی کے پھندے پر علماء کو لٹکایا ہے، لیکن کیا ہوا اس امت کا، کیا ہوا اس قوم کا؟ کیا سب بکھر کر ختم ہو گئی؟ ہر دور میں ایک چنگیز اور ایک ہلاکو آتا رہا، مسلمانوں کے خون سے اس نے ندیاں لال کر دی، ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے، لیکن اس وقت جب اسلام ختم نہ ہوا تو اب کے دور میں کیا ختم ہو سکتا؟ یہ اور بات ہے کہ کچھ پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بدن کی کھجلی نہیں ختم کر سکتے، اسلام کی کیا بات کرتے ہیں؟ انہیں اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام کی بات الگ ہے، اسلام کسی ایک محلے اور کسی ایک گھر کا نہیں ہے۔ آج اس علاقے میں بھی آ کر کے دیکھیں، اسلام کی وہ رونقیں ہمیں جو نظر آتی ہیں، یہ پوری کائنات میں یہ روشنی موجود ہے۔ اس روشنی کو ختم کرنے کا مطلب ہے سورج کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے، سمندر سوکھ سکتا ہے، اسلام کو اس روئے زمین سے مٹایا نہیں جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سب کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں، اسلام صبح قیامت تک رہنے والا ہے، تمہیں تمہارے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کے لیے چاہے جو کچھ بھی حربے اپنائے جائیں، میرا رب وعدہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے۔ وہ اسلام کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ میں آپ کو اس دین حق کی متعلق نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم کر دیا جا رہا ہے، آپ اٹھو، ہم کون سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ ہمیں خود اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے اندر موجود اعمال صالحہ کی حفاظت کی، تمہیں فکر اس کی کرنی ہے جو تم سے ساری چیزیں چھن گئی۔ ایک چیز آج بھی باقی ہے جس کی وجہ سے دنیا خوف زدہ ہے، ایک چیز آج بھی باقی ہے، گھر لٹ گئے، رشتہ دار ختم ہو گئے، سیاست اقتدار سب چھن گیا، لیکن ایک چیز آج بھی باقی ہے جو ہمیں زندہ رکھی ہوئی ہے اور قوموں کی نگاہوں میں آج ہمیں بھی چمکتا دمکتا رکھی ہوئی ہے، وہ